بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه إلى آخر الحديث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس کو رمضان کا منشور کہا جاتا ہے. ہر مسلمان کے سامنے رمضان سے پہلے اس خطبے کا آنا بہت مفید اور کارآمد ہوتا ہے. اس سے رمضان کے آداب اور رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح یہ مہینہ گزارنا چاہیے، وہ باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اب تمہارے سامنے ایک بہت ہی برکت والا، عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، اور اس کے برکت والے ہونے کی ایک وجہ من جملہ وجوہ میں سے، یعنی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں ایک رات رکھی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اور فرمایا یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کوئی بندہ 1000 مہینوں تک لگاتار عبادت کرتا ہے اور اس کو شب قدر میسر ہو جائے تو اس کی عبادت کا ثواب ان 1000 مہینوں سے بڑھ جائے گا. قرآن پاک کی ایک پوری سورت، سورۃ القدر، اس رات کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس لیے اس کی فضیلت میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. یہ رات رمضان المبارک کے کس دن آتی ہے؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی کسی بھی رات میں یہ آ سکتی ہے. کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی کسی رات میں شب قدر ہوتی ہے. زیادہ تر رائے یہی ہے کہ یہ آخری طاق راتوں میں آتی ہے، آخری طاق راتوں میں آتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو سنت رکھا ہے. رات کے قیام کا مطلب یہ ہے تراویح. تراویح کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے. روزہ فرض ایسا فرض ہے کہ بلا شرعی عذر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جو بلا شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے وہ فاسق و فاجر کہلاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا دی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا احضر المنبر، ممبر کے قریب قریب ہو جاؤ. صحابہ کہتے ہیں فحضرنا المنبر، ہم ممبر کے قریب ہو گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. فلما نزل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے اور ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل بات یہ تھی کہ جیسے ہی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا عرض علی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی. اس پر میں نے کہا آمین. پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دوسری بد دعا دی، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اس پر میں نے کہا. پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا فلم يدخلاه الجنہ، اور ماں باپ میں سے کوئی ایک اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے. مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت اطاعت سے آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے. اس نے ان کی خدمت و اطاعت نہیں کی اور یہ جنت کا مستحق نہیں بن سکا، تو اس کے لیے بھی ہلاکت کی بد دعا کی ہے جبرائیل علیہ السلام نے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت فرشتے بد دعا دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں، تو دونوں کی بد دعا شامل ہو گئی ہیں اس شخص کے لیے جو رمضان میں بلا عذر کے روزے چھوڑتا ہے اور ماں باپ کو راضی کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جب آتا ہے تو درود شریف نہیں پڑھتا ہے. پڑھ لیا کریں آپ بھی. زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا تو فرض ہے. جب بھی حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے یا مستحب، اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس حدیث کی بنیاد پر تو واجب ہی کہتے ہیں علماء، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور دیگر احادیث کی بنیاد پر مستحب کہتے ہیں، اور مستحب بھی کرنے ہی کے لیے ہے. پھر جبکہ درود شریف کے اتنے فضائل کہ کہنے والوں نے کہہ دیا ہر درد کی دوا ہے صلی علی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، تو درود شریف پڑھیں.
حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کے پاس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مالی خسارہ بہت ہو گیا ہے، مالی نقصان بہت ہو گیا ہے، تجارت میں بڑے نقصان کا سامنا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا درود کی کثرت کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت دوست اعزاء اقربا کی طرف سے سخت تکلیفوں کا سامنا ہے، حالات میں گھرا ہوا ہوں۔ حضرت نے کہا درود کی کثرت کرو۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت دشمن بہت ہیں، فرمایا درود کی کثرت کرو۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت اولاد کی نعمت سے محروم ہو، کہا درود کی کثرت کرو۔ تو کسی نے پوچھا حضرت ہر ایک کے لیے آپ ایک ہی نسخہ تجویز فرما رہے ہیں؟ فرمایا بھائی اللہ نے درود شریف ایسی نعمت بنائی ہے جو ہر درد کی دوا ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، ہر غم دور ہوتا ہے، رنج و الم میں یہ مداوا بن جاتا ہے، راحت کا سبب، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرا، کوئی ایک دفعہ بھی اگر درود پڑھتا ہے تو 10 دفعہ اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی تو ایک رحمت ہی کافی ہے، اور یہاں تو 10 دفعہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، 10 خطائیں معاف ہو رہی ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے درود شریف پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیا معمولی انعام ہے؟ اور جب رحمتوں کا کثرت سے نزول ہوگا تو پریشانی تو خود بخود بھاگیں گی، خود بخود کافر ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم اپنے ساتھیوں کو جو ہم سے اپنی پریشانیوں کی شکایت کرتے ہیں 2 چیزیں بتاتے ہیں، 2 چیزوں کے بعد 2 چیزیں بتاتے ہیں 2 چیزوں کے بعد۔ پہلی چیز اپنے آپ کی اللہ سے صلح کر لو، مطلب اگر زندگی میں کوئی کمی بیشی چل رہی ہے، کوئی نافرمانی والا سلسلہ ہے اللہ کی نافرمانی کا، تو اس سے فوراً توبہ کر لو، اللہ سے صلح ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر نماز پابندی سے پڑھو جماعت کے ساتھ میں، مرد حضرات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی روزی کا تعلق نماز سے جوڑ دیا ہے، تو نماز پابندی سے پڑھو۔ ان 2 چیزوں کے بعد میں 2 چیزوں کی کثرت، درود شریف کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ اور کثرت کا مطلب کم از کم 300 دفعہ، حالات زیادہ خراب ہے تو 500 دفعہ پڑھو، کچھ کم درجے کے ہیں اتنے شدید نہیں ہے تو 300 دفعہ آپ پڑھیے۔ آپ دیکھیے کیسے اللہ پاک حالات سے نکالتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، کہ جب ان سے یہ بات کہی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات کی راہ دکھا دی، حالات سے نکال دیا، کشائش بھی آ گئی، وسعت آ گئی، زندگی میں برکت آ گئی۔ ایک نہیں 10 ایسے واقعات ہیں۔ بہت سے بچے ہمارے IT کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، وہاں پر کبھی کبھی ان کو ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور چونکہ نوکری کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جب تک آدمی نوکری پیشہ ہوتا ہے، نوکری پہ رہتا ہے، اس کی پوری دنیا وہی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے ہل گیا تو گویا میری روزی کے دروازے بند۔ تو اب ایسے جب بچے آتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں تو ہم یہی 4 چیزیں بتاتے ہیں، 2 چیزوں کے بعد 2 چیزیں، توبہ اور نماز، کثرت استغفار، کثرت درود۔ اللہ کا فضل ہے، حالات بالکل صحیح ہو جاتے ہیں،
اور درود شریف کی برکت تو ایسی آتی ہے کہ ان کے جو باس ہوتے ہیں وہ ان پر شفیق مہربان ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگتے ہیں. ابھی ایک صاحب ہمارے پاس آئے، ماشاءاللہ آئی کے تعلق رکھے ہیں مستقل، تو ایک ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں آفس میں جہاں وضو کرنے کے لیے بھی پریشانی، نماز اگر کہیں چھپ چھپا کر پڑھ لی تو فوراً باس کو جا کے شکایت کر دیتے ہیں. باس بلاتا ہے، کہتا ہے بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم، ہنگامہ ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، حالات نہیں دیکھتے تم کو، میری بھی نوکری خطرے میں، تمہاری بھی نوکری خطرے میں، پورا آفس آگے پیچھے ہو جائے گا. ہم نے کہا اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے، آپ کو مضبوط ہو جانا ہے، اللہ سے دعا مانگو. اور جو میٹنگ ہال ہوتا ہے عام حالات میں خالی ہوتا ہے، وہ آپ استخارے کی دعا پڑھ کے جاؤ، اللہ سے دعا مانگ کر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگو اور باس سے بات کرو. یہ 4-5 منٹ کی بات ہے. عام طور سے ظہر کی نماز کا ٹائم آفس کا ٹائم ہوتا ہے ان لوگوں کی، زیادہ لمبا آفس ہوا تو عصر کی نماز بھی، کہ کوئی نہیں ہوتا تھا اس میں پڑھنے کی اجازت مانگو. اور اس سے پہلے درود شریف کی کثرت کر دو باس سے بات کرنے سے پہلے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب درود کی کثرت کی، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، تو اب باس سے بات کی، باس کہتا رہے صاحب کہیں بھی پڑھ لو میں ذمہ دار ہوں. یہ اس کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ نے. اصل بات یہ ہے کہ جب بندے کا اللہ پاک سے سچا اور مخلصانہ تعلق ہو جاتا ہے تو پھر سارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمیں اپنا کنیکشن اس سے صحیح کرنا ہے. جب اس سے کنیکشن ہمارا صحیح طور پر جڑ جاتا ہے تو پھر ہم اپنے اللہ سے جو کہیں گے اللہ ہماری بات پوری کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے. تو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے ہمارا. قرآن نے بھی خود کہا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اور تقوی کس طریقے سے ہوگا؟ روزے کے مقتضیات پر عمل کرنے سے. روزے میں جو ظاہری چیزیں ہیں، 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. ایک خاص وقت میں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا. مفطرات ثلاثہ بولتے ہیں ان کو، کھانے پینے اور جماع سے، ہم بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے رکنے کا نام، 3 چیزوں سے رکنے کا نام. یہ ایک ظاہری چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر ایسے کام سے رکے جو عام حالات میں بھی غلط ہے. بلکہ ایک زمانے میں اللہ والے تو بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے اور اس سے روحانیت کو بڑی تقویت ملتی ہے. ان 3 چیزوں سے رکیں، ہر حرام کام سے رکیں، ساتھ ساتھ میں آدمی وہی بولے جہاں بولنا فرض ہے، جہاں بولنا فرض ہے وہیں بولے تو روزے کا فائدہ ہوگا. ورنہ اس بولنے کی وجہ سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، رات بھر عبادت کی آپ نے، دن کا روزہ رکھا، غیبت کر دی، سارا نور ختم، بدگوئی ہو گئی، یہ کسی سے بد زبانی ہو گئی، جو کچھ نور کمایا سب ختم. اس لیے ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ اس زبان سے بعض مرتبہ کوئی ایک کلمہ، چھوٹا سا کلمہ ایسا نکل جاتا ہے کہ انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا میں نے کیا کہا ہے، اور وہ ایک کلمہ جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. اور اسی ایک زبان سے کبھی ایک کلمہ، کوئی ایک کلمہ ایسا نکل جاتا ہے کہ انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا میں نے کیا کہہ دیا، اور وہ ایک کلمہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. ایک کلمہ. اس لیے انسان اپنے بولنے پر، پہلے زمانے میں بزرگوں کے یہاں خاص طور پر ان 3 باتوں پر محنت کرائی جاتی تھی، جیسے بزرگان دین سے بیعت ہوتے تھے. اب بیعت میں اور شیوخ کے پاس آنے جانے میں جیسی محنتیں ہونی چاہیے نظر کم آ رہی ہیں.
اب تو بس یہ کہ بیعت ہو جاؤ اور معاملہ ختم. لیکن بیعت کا جو مقصد ہے اصلاح نفس، اصلاح احوال، جو فرض ہے وہ تو اسی وقت حاصل ہوگا وہ مقصد جبکہ شیخ سے رابطہ مضبوط ہوگا، آنا جانا ہوگا، اس کی تعلیمات پر عمل ہوگا، اس کی اتباع کی جائے گی، اپنی بیماریاں ان کو بتائی جائیں گی، صاحب میرے اندر یہ بیماری ہے، پھر جو علاج بتائے تو اس پر عمل کیا جائے. ورنہ بیعت زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. دوستو اچھی طرح سن لو، بیعت زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اصل مقصد جو ہے اپنی اصلاح ہے. اس لیے ایک بزرگ ہیں حضرت سید سلیم اللہ غوری حیدرآبادی، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کے پرانے خلیفہ، بہت کم بیعت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب تک، حالانکہ بہت پرانے خلیفہ ہیں، 20-25 لوگ ان سے بیعت ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں بھی مقصد اصل اصلاح ہے، تعلق رکھو، اصلاح تعلق رکھو، بیماری ہے پوچھو ہم بتائیں گے، اس کا علاج بتائیں گے. تو روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، اور نفس کی اصلاح میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جو بھی برائیاں ہیں ان سب سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے. میں نے کہا بہت سی برائیاں تو ایسی ہیں کہ جو روزے کو پھاڑ دیتی ہیں، جیسے غیبت ہے، بدنگاہی ہے. جس قدر روزہ ان دو برائیوں کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے، جس کو کہتے ہیں روزہ لگ رہا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آپ محسوس کریں گے دوسری برائیوں کی وجہ سے جلدی سے نہیں لگتا. اس لیے نگاہ کی حفاظت خاص طور پر، زبان کی حفاظت خاص طور پر، ہمارے شیخ حضرت حاجی سید حضرت حاجی شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم تربیت کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں. اگر روزے سے پہلے ان باتوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو سمجھ جائیں کہ انشاءاللہ ہم روزے کے ذریعے سے ولی بن جائیں گے، اللہ کے اسی مہینے میں اللہ کے ولی بن جائیں گے. ان میں سے پہلی بات، پہلا سبق، پہلی بات، چلتے پھرتے یہ خیال رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں. اس کے دو فائدے حاصل ہوں گے. طاعات میں لذت، یعنی جو بھی نیک کام کریں گے اس میں مزہ آئے گا. نماز پڑھیں گے جب خیال کریں گے اللہ کے سامنے اللہ دیکھ رہا ہے تو مزہ بڑھ جائے گا اس کا. تلاوت کریں گے اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ سننا ہماری تلاوت کو، ہم اللہ کے سامنے، تو تلاوت میں مزہ آ جائے گا. سجدہ کریں گے کہ اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ کے قدموں پہ ہمارا سر ہے، تو مزہ آئے گا اس کے اندر. 3 دفعہ نہیں 5 دفعہ کہنے کو دل چڑھے گا، 7 دفعہ سبحان رب العالی کہنے کو دل کرے گا، کبھی 10 دفعہ کہنے کو، کبھی سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا جب اس خیال سے عبادت کریں گے ہم. اور دوسری چیز ہے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. جب ہر وقت یہ خیال لے گا مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، تو جیسے ہی گناہ کا تقاضا آئے گا تو حیا آئے گی کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور میں گناہ کروں، اس کی نافرمانی کروں. اس لیے چلتے پھرتے ہمیشہ یہ خیال دل میں لاؤ کہ اللہ دیکھ رہا مجھے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں استحضار. اور بزرگوں کے یہاں اس کی مشق کرائی جاتی ہے. آپ شروع کر دیں، ابھی سے شروع کر دیں. دوسری چیز، سنتوں کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ. سنتیں، جو بھی سنتیں ہیں، معلوم ہو جائے رات کو وضو کر کے سونا سنت ہے، آج سے عمل کریں حضور کی یاد کے ساتھ کہ سرکار ایسے ہی سوتے تھے. بستر جھاڑ کے سونا سنت ہے، سرکار ایسے ہی کرتے تھے. سیدھی کروٹ سونا سنت ہے، سرکار ایسے ہی کرتے تھے. اور جب حضور کی یاد آ جائے تو ایک دفعہ درود شریف بھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے عشق بڑھ جائے گا، محبت بڑھ جائے گی، زندگی میں مزہ آ جائے گا، لطف دوبالا ہو جائے گا زندگی کا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل حضور کی یاد کے ساتھ. اس کے لیے کتاب آتی ہے، اس کتاب کا نام ہے سنتیں، اور مصنف ہیں اس کو، مصنف ہیں اس کے حکیم مولانا اختر صاحب، انڈیا کے تھے، پاکستان چلے گئے تھے بعد میں.
وہ اس کے مصنف ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے. اور جس طریقے سے عمل کرنے والی سنتیں پڑھنے والی بھی سنتیں، جو ادعیائے معصورہ ہیں ان کو بھی زندگی میں لائے آپ. اور یہ خیال کریں اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھیں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے مسنون دعائیں. حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے ساتھیوں کے لیے، تبلیغی ساتھیوں کے لیے ان سے کہہ کر وہ کتاب لکھوائی تھی. اس لیے پہلے تبلیغ والے جب آتے تھے ان کی جہاں اوپر والی جیب میں مسواک اور وہ کتاب نظر آتی تھی. اب مسواک تو نظر آ رہی، کتاب نظر نہیں آ رہی. ساتھی محنت کرتے تھے، سیکھتے تھے. 40 دن میں ساتھی نکلے تو کوشش ہوتی 40 دعائیں یاد ہو جائیں. اور کوئی مشکل نہیں ہے، جب تک یاد نہ ہو دیکھ کر پڑھتے رہیں موقع موقع کی دعائیں. اس میں اللہ نے بڑا نور رکھ دیا ہے. تیسری بات جو ارشاد فرماتے ہیں، تیسرا سبق کہہ لیجئے، وہ تیسرا سبق ہے نگاہوں کا استعمال سوچ کر. نیچی نگاہ کر کے چلنے کی عادت ڈالیں. اٹھائیں تو سوچ کر کیوں اٹھا رہا ہوں، کدھر دیکھ رہا ہوں. اس طرف دیکھنے کا حکم ہے نہیں ہے، یہاں دیکھنا جائز ہے جائز نہیں ہے، اس کی عادت ڈالیں آپ نگاہوں کا استعمال سوچ کر. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے یہ زہریلا تیر ہے. اور رمضان کے مہینے میں اگر یہ نگاہیں خطا کرتی رہی ہماری تو وہ رمضان کیا رہے گا، اس کا نور ختم ہو جائے گا. اس لیے بطور خاص اس کا خیال رکھو. روزے سے آدمی میری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، یہ خیال رکھے. اور چوتھا سبق ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کا استعمال سوچ کر. اس کے لیے کیا ہے، جہاں بولنا فرض ہے، ضروری ہے، وہیں بولیں، ورنہ بولے نہیں. جس قدر خاموش رہو گے حکمت کا نور سینے میں پیدا ہوگا. الحکمت ضالۃ المؤمن، السلامۃ فی السکوت. اللہ نے خاموشی میں سلامتی رکھ دی ہے. اس لیے زبان کا استعمال سوچ کر کرنا ہے. بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اس سے. حضور کے زمانے میں 2 عورتوں کو روزہ لگا اور اس شدت کا لگا کہ جان کے لالے پڑ گئے. حضور کو اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھیجا کہ ان سے کہو دونوں عورتیں اس میں قے کرے. انہوں نے اس میں قے کی تو اس کے اندر خون اور پیپ نکلا، گوشت کے ٹکڑے نکلے. حضور نے کہا انہوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے تو روزہ رکھا، لیکن اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روزہ نہیں رکھا، یہ غیبت کر رہی تھی. تو حرام کام آدمی کرتا ہے تو روزہ بھی محسوس ہوتا ہے، روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کی روحانی طاقت جتنی مضبوط ہوگی، بھوک پیاس کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اس کو. بھوک پیاس کی ایسے ایسے اکابر گزرے ہیں کہ جو سنت کے مطابق سنت کی نیت سے بس ایک کھجور کھا لیا، شام میں ایک کپ چائے پی لی، بس پورے دن عبادت میں، پوری رات عبادت میں، اور کہتے تھے کہ ہم تو جنت کے مزے محسوس کر رہے ہیں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی ہیں، اللہ نے دینی خدمات بہت لی، بڑے بڑے مناظرے کیے انہوں نے پادریوں سے، اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا. تو اس وقت میں ایک دیانت سرسوتی ایک پنڈت ہوتا تھا جو اسلام پر اعتراض کرتا تھا. اس سے حضرت کے مناظرے ہوئے اور بہت سے پادریوں سے بھی مناظرے ہوئے. سب جگہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی. ایک دفعہ رڑکی میں ایک مناظرہ تھا، مناظرے سے پہلے ہی جہاں پنڈت جی کا قیام تھا، وہاں دیکھا کہ حضرت پنڈت صاحب کے لیے جو ناشتہ جا رہا ہے وہ بڑے بڑے چھبڑوں میں بہت ساری پوریاں، حلوے جو لوگ کرتے ہیں. تو حضرت کے شاگرد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ، امام الحریہ فی الہند، وہ مرتضی حسن چاندپوری اور دیگر بہت سے حضرت کے شاگرد تھے ساتھ میں. وہ کہنے لگے حضرت آپ نے دیکھا نہیں کتنا ناشتہ گیا ہے، آپ تو خالی سونگتے ہیں. اگر آپ کا ان سے مناظرہ ہو گیا کھانے میں آپ تو ہار جائیں گے.
حضرت نے فرمایا میاں کھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں. ہم بھینس سے اور بیل سے زیادہ تھوڑی کھا سکتے ہیں، ہم خوب کھاتے ہیں. اگر یہ بات آ گئی مناظرے کی تو ہم کہیں گے بھی کھانے میں مناظرہ نہیں کریں گے، نہ کھانے میں مناظرہ کرو، پھر دیکھیں گے کون جیتتا ہے. اور کہیں گے کمرے میں بند کر دو 3 دن کے لیے 5 دن کے لیے، جو زندہ نکلے گا وہی جیتے گا. پھر حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، میں اپنے اندر یہ قوت محسوس کرتا ہوں، یعنی روحانی قوت جو اللہ نے دی تھی، کہ 6 مہینے بھی مجھے کسی ایک کمرے میں بند کر دو گے، 6 مہینے کے بعد آپ نکالو گے تو زندہ نکلوں گا. وہ روحانی قوت ہوتی ہے، ذکر کے ذریعے سے ان حضرات کو قوت ملتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب روزوں کے اندر روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلتی، اذان ہوئی آنکھ کھلی، اور جو اہل ہمت ہیں وہ روزے کی نیت کر لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ اللہ چلاتے ہیں. وہ روزے کی برکت، تقوی کی برکت، روحانیت ہے. وہ عام دنوں میں نہیں کر سکتا کوئی ایسا. تو روحانیت مضبوط ہوتی ہے اصل میں گناہ چھوڑنے سے، نافرمانی کی عادت چھوٹنے سے، اور کثرت سے گناہ جو انسان سے ہوتے ہیں وہ آنکھ اور زبان سے ہوتے ہیں. ان دونوں پر قابو پانا ہے. 5 سبق ارشاد فرماتے ہیں حضرت کہ وقفے وقفے سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، بڑے بیمار تھے، کوئی ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی نعمتوں کو گنایا. اللہ کا بڑا احسان ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کا بڑا احسان ہے، میں کھا لیتا ہوں، لذت بھی محسوس ہوتی ہے، کھانے کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. اللہ کا احسان ہے، سو جاتا ہوں تو نیند بھی آ جاتی ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ کا بڑا احسان ہے، خود سے کھانا کھا لیتا ہوں، میرے ہاتھ منہ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں گنانے کے بعد میں کہتے ہیں ہاں 2-3 چیزیں ہیں جو اس وقت بیماری میں مبتلا تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے حضرت، 2-4 چیزیں ہیں، دعا کرو یہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو انسان کے پاس میں 98 یا 95 کم از کم چیزیں شکر والی ہوتی ہیں. انسان ان کو یاد نہیں رکھتا اور 2-4 چیزیں جو ناشکری کی ہوتی ہے بس انہی کو کہنے لگتا ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ پاک کو شکر والی زبان بہت پسند ہے. اللہ ہم سب کو شکر والی زبان نصیب فرمائے، شکر والے جذبات نصیب فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہ ملے، لیکن پھر بھی اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، ہماری بدعمالیوں کے سبب دے رکھی ہیں اس پاک ذات نے. تو ہمیں تو جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہی کم ہے. اللہ پاک ہم کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. ایک دعا ہے حدیث پاک میں سکھائی گئی ہے، وہ دعا کثرت سے مانگا کرو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. شکر کی توفیق بھی اللہ سے مانگو. اوپر جانے والی چیزوں میں سب سے وزندار جو چیز ہے وہ اخلاص ہے، اور نیچے آنے والی چیزوں میں سب سے وزندار اور مضبوط پائیدار جو چیز ہے وہ توفیق ہے. اور توفیق جو ملتی ہے وہ حسن اعمال سے ملتی ہے، یہ کہہ لیے اخلاص سے ملتی ہے. کس سے ملتی ہے؟ اخلاص سے ملتی ہے. ہر کام میں اخلاص پیدا کرو، ہر کام میں. تو شکر کی عادت ڈالیں گے، استغفار کی کثرت رکھیں گے، اور 7ویں بات، جو بھی کام کریں نظام الاوقات کے ساتھ، ٹائم ٹیبل کے ساتھ، اس سے برکت ہوگی. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے طے کر لیں، نہیں کہ بس کھانے کے لیے اٹھنا، ہاتھ دو دسترخوان میں چلے گئے، صحیح سے منہ بھی نہیں دھوتے لوگ، کلی بھی نہیں کرتے، بس دسترخوان پہ چلے گئے، کھانا گرم گرم خوشبو. اہلیہ سے کہہ دیا تو یہ صبح کو پھالی بنانی ہے، تازہ روٹی بنانی ہے اچھی، آپ ان کو بھی آرام پہنچاؤ، ان کو بھی عبادت کا موقع دو.
ان کو بھی دو، آسانی کرو ان کے لیے. کہو ہم رات کا کھانا زیادہ بنا دو، صبح کو وہی گرم کرے کھا لیں گے ہم. آسانی دیجیے آپ ان کو. یہ نہیں بیچاری رات میں سوتی ہیں تو صبح کے خیال میں، صبح کی فکر میں، سحری کی فکر میں، پھر اس کے بعد میں بچے بھی گھروں میں ہوتے ہیں، ان کی فکر رہتی ہے ان کو، پھر ظہر کے بعد سے ان کو آپ کے افطار کی فکر رہتی ہے، کیا بنانا کیا بنانا، تو ان کی تو پوری زندگی اسی میں چلی جاتی ہے. عبادت کا موقع نہیں دیتے ہم لوگ. اس لیے ان کو عبادت کا موقع دیجیے، آپ ساتھ دیجیے آپ ان کا اس موقع پر. اور ان کو بھی بولیے کہ آپ صبح کو فوراً کچن میں جانے کے بجائے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ سے دعا مانگ لو. آپ بھی فوراً دسترخوان پر جانے کی فکر نہ کرو، کچھ پہلے اٹھ جاؤ، 10 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے وضو کر کے مصلی پہ آ جاؤ، اپنے اللہ سے اپنی باتیں کرو، مناجات کرو، دل کی ساری باتیں اپنے اللہ کے سامنے رکھو. خدا کی قسم جس قدر مزہ اس مناجات میں آتا ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں آ سکتا. بندہ اپنے دل کی بات جب اپنے اللہ سے کہتا ہے تو اسی وقت دکھ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کا تعلق مل جاتا ہے. اور اللہ چاہتے ہی ہیں نماز سے، روزے سے، ذکر سے، تلاوت، سب سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کا اور میرا تعلق مضبوط ہو جائے. اللہ یہ چیز ہم کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.